آیت نمبر 16 تک ہمارا سبق ہو چکا ہے اور منافقین کے متعلق آج آخری حصہ ہوگا سورہ بقرہ کے اس مقام پر۔ منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ مثال میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے آگ روشن کی، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو تو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس روشنی کا آج بہترین انتظام ہے، لیکن پرانے وقتوں میں روشنی کا انتظام صرف آگ ہوتی تھی۔ آگ ہی سے دیا جلایا جاتا، شمع جلائی جاتی، مشال جلائی جاتی۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ روشنی کے لیے کسی نے آگ روشن کی، آگ جل گئی۔ آگ جلنے سے ماحول ارد گرد روشن ہو گیا۔ اب اندھیرا تو کم ہو گیا، اجالا تو ہو گیا، لیکن ایسے میں اس کی آنکھوں کی بینائی اگر چلی گئی، اب روشنی کو کیا کرے گا؟ اب وہ روشنی اس کے کسی کام کی نہیں، جتنی مرضی روشنی ہو جائے، جتنے مرضی شمعیں جلا دی جائیں، لائٹس جلا دی جائیں، جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے اس کو روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ لوگ کافر تھے، کفر و شرک کی تاریکی میں تھے، کفر و شرک کے اندھیرے میں تھے۔ نبی رحمت تشریف لائے، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کے نور میں اجالے میں آ گئے، وہ صحابہ بن گئے۔ اور کچھ لوگ جو دل سے مان نہیں رہے تھے، انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے روشنی انہوں نے بھی حاصل کی۔ کیا روشنی؟ وہ جو مسلمانوں کو فوائد مل رہے ہیں انہیں بھی ملنے لگ گئے، فتوحات کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں، امن کی صورت میں، جو جو فوائد مل رہے تھے یہ بھی بظاہر انہیں حاصل کرنے لگ گئے۔ لیکن کب تک دھوکہ دو گے؟ منافقین کے متعلق کہا جا رہا ہے کب تک تم دھوکہ دو گے، کب تک دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے؟ بالآخر ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ دنیا میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر تم نے جو فائدہ حاصل کر لیا بس وہ یہیں تک رہ گیا۔ جیسے ہی یہ جسم سے جان نکلے گی اللہ کے حضور حاضر ہوگے، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اب کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اب اللہ کی پکڑ میں تم آ گئے ہو۔ تو یہ منافقین کی مثال یہاں پر ایک بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر آگے ایک اور بڑی اہم بات بیان ہوئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اب جنہیں بہرے، گونگے، اندھے کہا گیا، حقیقت میں یہ آنکھوں والے تھے، ان کو بالکل صحیح سنائی دیتا تھا، بہترین قوت گویائی کے یہ مالک تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ ان کا سردار جو تھا منافقین کا، عبداللہ بن ابی، بڑی فصیح گفتگو کرتا تھا، اور گفتگو میں بڑا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے ہوئے تھا، تو ان کو گونگا کہا گیا۔ یہ اندھے نہیں تھے، انہیں اندھا کہا گیا، بہرے نہیں تھے، انہیں بہرا کہا گیا۔ بھئی اگر گونگے تھے تو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، قالوا کہتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب شیطانوں سے ملتے ہیں قالوا، تو پھر انہیں بھی کہتے ہیں۔ تو گفتگو وہی کرتا ہے نا جو زبان والا ہو۔ تو پیچھے ذکر ہوا کہ یہ قول کہتے، یہ بات کہتے، اس طرح گفتگو کرتے۔ یہاں کہا گیا کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔
جب انہیں کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو پھر سن کر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. یعنی سنتے بھی تھے پر یہاں کہا گیا کہ بہرے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہم اپنے محاورہ میں گفتگو میں بہت ساری چیزوں کو بطور محاورہ بہت سارے جملوں کو یوز کرتے ہیں, قرآن کریم میں بھی اس طرح ارشاد ہوا ہے. جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے کوئی غلط بات ہو اور وہ اپنی آنکھوں کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اس کو ٹھیک نہ کرے, ادھر متوجہ نہ ہو, تو ہم کہتے ہیں تو اندھا ہے, تیرے سامنے تو ہوا ہے. یا ہم کسی سے سوال کر رہے ہوں, کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں اور وہ ہماری بات کا کوئی رسپانس نہ دے, بالکل توجہ نہ دے, تو ہم کہتے ہیں نا بہرا ہے, سنائی نہیں دیتا. یا اس کے جواب نہ دینے پر ہم کہتے ہیں گونگے ہو, بول نہیں سکتے. تو جس طرح ہمارے محاوروں میں اعضاء ہونے کے باوجود ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں, پھر بھی ہم اس کو اندھا کہتے ہیں کہ تو دیکھ نہیں رہا تھا. تو جس طرح ہم کسی کو اعضاء ہونے کے باوجود اعضاء استعمال نہ کرنے پر اس کو اندھا, گونگا, بہرا کہتے ہیں, ایسے ہی یہاں پر کہا جا رہا ہے. کسی کے ہاتھ سے کرنے والا کوئی کام تھا تو ہم نے دیکھا کہ اس نے کام نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں تیرے ہاتھ نہیں تھے یا تیرے ہاتھ ٹوٹے تھے. اس طرح کے ہم جملے کہتے ہیں. یہی کہا گیا یہاں پر, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے منافقو, تم آنکھوں والے تھے, کانوں والے تھے, زبان والے تھے, لیکن تم نے میرے محبوب کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی طرح نہیں دیکھا. تم نے ان کی باتوں کو صحابہ اور اہل بیت کے انداز میں توجہ سے نہیں سنا, اور ان کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہوئے ایمان والوں والا تمہارا لب و لہجہ نہیں تھا. یا تم نے حق دیکھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کیا, صحیح بات سننے کے باوجود اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, یا حقائق منکشف ہونے کے باوجود تم نے زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا. تو اگر زبان سے تم نے سچی بات نہیں کی تو پھر تو تم گونگے ہو, تم نے حق دیکھ کر قبول نہیں کیا تو پھر تم اندھے ہو, اور تم نے حق سن کر قبول نہیں کیا تو پھر تم بہرے ہو. سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا خوب شعر ہے, کہتے ہیں وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے, وہی لب کے محو نہ تکے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. دیکھو آنکھیں تو حیوانوں کے پاس بھی ہیں, درندوں چرند پرند ان کے پاس بھی زبان ہے, دل ہے, یہ چیزیں تو دیگر جانوروں میں بھی ہوتی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. لیکن اے انسان, آنکھ والا وہی ہے, اے آنکھوں والو, آنکھ والا وہی ہے جس نے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے. زبان والا وہی ہے جس کی زبان اللہ اور اس کے رسول کی تعریف و توصیف میں کھلتی ہے. اور دل والا وہی صاحب دل ہے. ہم کہتے نہیں ہیں لوگوں کو یار اس میں تو دل ہی نہیں ہے, کسی سخت مزاج کے شخص کے بارے میں کہتے ہیں اس میں دل نہیں ہے, تو ایسے ہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دل والا وہی ہے جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے لیے دھڑکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صاحب دل بنائے, صاحب زبان بنائے, صاحب آنکھ بنائے. کوئی شخص مکہ معظمہ چلا جائے اور بدقسمتی سے سارا شہر گھوم کر حرم میں نہ جائے, کعبہ شریف کو نہ دیکھے, تو ہم یہی کہیں گے تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں. اتنے عظیم شہر میں گئے جس کے لیے لاکھوں کروڑوں مسلمان مچلتے ہیں, تو شہر میں گیا سب دیکھا, کعبہ کو نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو عرب شریف میں گیا, مدینہ طیبہ کو نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے اے آنکھوں والو, تم نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جلووں کو حالت ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا تو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا, تم اندھے ہو. تو فرمایا بہرے گونگے اندھے ہیں, بس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے. تو منافقین کی دو قسمیں تھیں. ایک منافقین وہ تھے جنہوں نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا, بس زبان سے جھوٹ موٹ کہہ رہے تھے. ان کے لیے یہ پہلی مثال ہے.
یہ جو بیان ہو نا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ تو یہ منافقین وہ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لاتے، دل سے پکے کافر تھے، زبان سے جھوٹ موٹ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس سے آگے 2 آیتوں میں یہ بیان ہوا، پھر اس سے آگے 2 آیتوں میں ایک اور مثال بیان ہو رہی، یہ ان منافقین کی ہے، دوسری قسم کی۔ منافقین کی دوسری قسم وہ تھی جو اسلام قبول کیا، جنہوں نے دل سے پکے کافر نہیں تھے لیکن ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، کنفیوژن تھی، متذبذب تھے۔ حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا ہجوم دیکھا، حضور کی طرف میلان دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایمان لے آنا چاہیے، اچھا مذہب ہے، اچھی باتیں، تعلیمات بڑی اچھی ہیں۔ لیکن جب دیکھا مشکلات بھی ہیں، جہاد پر بھی جانا پڑتا ہے، اور جب جہاد کریں گے تو جام شہادت بھی نوش کرنا پڑے گا، کہتے ہیں کہ نہیں یہ مشکل ہے، یہ شاید ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو وہ کنفیوژن میں ہی رہتے تھے۔ اچھی چیز دیکھی تو جو 2 قدم آگے بڑھا لیے، تھوڑی سی مشکل دیکھی تو 2 قدم پیچھے کر لیے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھو، سچا پیار والا وہ ہے جو سکھ میں بھی ساتھ ہے، دکھ میں بھی ساتھ ہے۔ یہ ساتھ نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑی سی الجھن آئی تو آپ کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ نہیں، سچی محبت یہی ہے کہ دکھ میں بھی ساتھ ہے، سکھ میں بھی ساتھ ہے۔ سکھ میں ساتھ ہو نہ ہو، دکھ میں ضرور ساتھ ہوتا ہے، جہاں سچی محبت ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کے دل میں محبت نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا مزاج نہیں تھا۔ ان کے بارے میں آیت نمبر 19 میں مثال بیان ہو رہی، فرمایا یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں، اس بارش میں تاریکیاں، کڑک اور چمک ہو، وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں مثال یہ دی جا رہی ہے کہ کوئی سفر کر رہا ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسے میں تیز بارش بھی آ جاتی ہے اور بادل گرجنے لگ جاتے ہیں، بادلوں کی خوفناک آواز ہے، اور اس آواز کا خوف بھی طاری ہے۔ کبھی کبھی بجلی بھی چمکتی ہے۔ اب جب بجلی چمکتی ہے تو پھر روشنی ہو جاتی ہے، اگلی آیت میں اس کی مثال ہے۔ لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے گی، جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، بجلی چمکی، روشنی ہوئی، راستہ نظر آنے لگ گیا تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں دوسری مثال میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، مسافر ہے، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، خوفناک طوفان ہے، بارش برس رہی ہے، اور بجلی کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس رہا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، کدھر جائے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑی سی بجلی چمکی، روشنی نظر آئی، راستہ نظر آیا تو وہ راستے میں چلنے لگ جاتا ہے، منزل کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بجلی چمکنی ختم ہوئی، تاریکی ہوئی، پھر وہ وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ یہ ان منافقین کے بارے میں ہے جن کے دلوں میں یقین نہیں ہے، جو کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں بارش کیا ہے؟ کہتے بارش ہے اسلام۔ اسلام کی بارش میں آ کر انہیں بہت کچھ فائدے ملے، اور جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو جہاد ہے، یہ ہے کڑک، یہ ہے خوف، جس کی وجہ سے ان کے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور بجلی کی چمک کیا ہے؟ فتوحات۔ جیسے ہی فتوحات ملی، مسلمان علاقوں پر علاقے فتح کرنے لگ گئے، مال غنیمت ملنے لگ گیا، انہیں کچھ امید نظر آئی، انہیں اپنا کچھ مستقبل روشن ہوتا نظر آیا، اور انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اسلام میں رہنا چاہیے۔ اور جیسے ہی فتوحات کا سلسلہ رکا، اب دوبارہ کفار کی طرف سے حملے
یا سازشیں مسلمان ان کا شکار ہونے لگ گئے، اب پھر یہ سہم جاتے ہیں، پھر یہ رک جاتے ہیں۔ فرمایا یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ یعنی اے منافقو، تم جو تھوڑے بہت فوائد حاصل کرنے کی استطاعت رکھتے ہو، اللہ چاہے تو یہ استطاعت بھی تم سے چھین سکتا ہے، یہ صلاحیت بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا سچے دل سے ایمان لے آؤ۔ یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے، دیکھیں راحت کے اوقات بھی آتے ہیں لیکن مشکلات بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ زندگی مشکلات، تکالیف، مصائب اور آلام کا گھر ہے، مقام ہے، یہ ایمان والے کو ضرور ملیں گی، اس کا سامنا ہوگا۔ دوسرے پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لام اکثر جو شروع میں آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ کچھ لفظوں کے شروع میں لام آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور اکثر جن لفظوں کے شروع میں لام آتا ہے ان کے آخر میں نون شد والا آتا ہے، اس کا مطلب بھی ضرور ہوتا ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ ہم کہتے ہیں نا بلا، ابتلا، آزمائش، بلا، اب یہ وہی لفظ ہے، بلا کے شروع میں بھی لام ہے، آخر میں بھی نون ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے تمہیں ضرور ضرور بلاؤں میں مبتلا کیا جائے گا، آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ضرور ضرور آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، آزمایا جائے گا تمہیں۔ کس سے؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال، جان، پھلوں کے نقصان یا کمی سے ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے انسان امیر ہے یا غریب ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں یا وہ محکوم ہے، ہر کسی پر آزمائش آئے گی۔ اور پھر جب آزمائش آتی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے سے تیاری کروائی جا رہی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، کسی کا امتحان ہے اور اگر اس کو پہلے ہی سارے سوالات کے جوابات بتا دیے جائیں تو اس کے لیے کتنی آسانی ہوگی، صرف اس نے لکھنا ہی ہے نا۔ تو ہمیں پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضرور ہوگا، تمہیں تیاری کر لو اور تیاری کے ساتھ اس دنیا میں رہو، تاکہ جب تمہیں وہ آزمائش آئے تمہیں پتا ہو ہم سے یہ کہا گیا تھا، اور بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا تھا، ضرور ضرور ہوگا، ضرور آزمائش ہوگی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ خوشخبری اس کے لیے ہے جو صبر کرتا ہے۔ تو دنیا میں آزمائشیں ہر کسی پر آتی ہیں، ایمان والے پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن خوشخبری اس کے لیے ہے جو صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا اجر کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں راحتوں میں زندگیاں گزارنے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ۔ راحتوں میں زندگی گزارنے والے بھی تو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں نا۔ بہت سے لوگ دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، نیک ہیں، وہ بھی تو جنت میں جائیں گے نا، اور جنہوں نے تکلیفوں میں زندگی گزاری وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ ایمان والے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ایمان والا نیک وہ ہے جس نے راحت میں زندگی گزاری، اور ایک ایمان والا نیک وہ ہے جس نے مشکلات میں، تکلیفوں میں زندگی گزاری۔ اب تکلیفوں میں زندگی گزارنے والوں کو جو اجر ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا، راحتوں میں جینے والے کہیں گے مولا دنیا میں ہمیں بھی تکلیفیں دیتا، ہمارے جسموں کو روز کینچیوں سے کاٹ دیتا، اور یہ اجر ملتا تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اس لیے منافقین کے اس دوسرے گروہ کے متعلق بیان میں ہمارے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ دیکھیں زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عمل صالح کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، برائی کو چھوڑتے ہوئے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، حق کا راستہ اپناتے ہوئے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ جھوٹ بول رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، سچ بولا تو اب مشکلات کا سامنا ہے۔
ایسے میں یاد رکھیں کہ صحیح رستے پر چلتے ہوئے جو ڈگمگا جائے وہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور صحیح رستے پر چلتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مردانہ وار تکالیف کا سامنا کرے اور پھر بھی راستہ نہ چھوڑے، یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں مخلص ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔